میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا، اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے۔ تشریف لا رہے ہیں محترم کرشن بہاری نور، آپ ہندوستان سے تشریف لائیں۔ حضرات، میں چند متفرق اشعار اور اس کے بعد ایک غزل پیش خدمت کروں گا۔ ملاحظہ فرمائیے، عرض کیا ہے کہ کس طرح سے دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، کس طرح سے دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے۔ کس طرح سے دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے۔ کس طرح سے دیکھوں بھی باتیں بھی کروں تجھ سے، آنکھ اپنا مزہ چاہے دل اپنا مزہ چاہے۔ حضرات، غزل کا کیا تاثر ہوتا ہے، کیا امپیکٹ ہوتا ہے غزل کا سننے والوں پر، اس سلسلے میں ایک شعر ملاحظہ فرمائیے۔ عرض کیا ہے کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے۔ واہ واہ، میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ واہ واہ، میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ اور یہ آخری شعر اس سلسلے کا، نہیں، میں غزل پیش کروں گا، ملاحظہ فرمائیے۔ بہتر ہے، مجھے حکم مل رہا ہے کہ میں پھر اس شعر کو پیش کروں، سنا دیتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ میں تو غزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا، سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے۔ یہ بھی شعر دیکھیں، عرض کیا ہے کہ گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، کہ گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، پلٹے ہوئے نقاب، ایک نور کی لکیر سی کھنچتی چلی گئی، لکیر سی کھنچتی چلی گئی، گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، واہ واہ، ایک نور کی لکیر سی کھنچتی چلی گئی۔ گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، ایک نور کی لکیر سی کھنچتی چلی گئی۔ ایک شعر اور مجھے بہت عزیز ہے اپنا، وہ بھی یاد آ گیا، مطلب ہے یہ غزل کے متفرق شعر نہیں ہے، غزل سے نکالے ہوئے نہیں ہیں، یہ بالکل علیحدہ ایک شعر کہا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ عرض کیا ہے کہ غم میرے ساتھ ساتھ بہت دور تک گئے، غم میرے ساتھ ساتھ بہت دور تک گئے، مجھ میں تھکن نہ پائی تو بیچارے تھک گئے، مجھ میں تھکن نہ پائی تو بیچارے، غم میرے ساتھ ساتھ بہت دور تک گئے، مجھ میں تھکن نہ پائی تو بیچارے تھک گئے، تو بیچارے تھک گئے۔ اب یہ غزل کا مطلب سماعت فرمائیے، غزل سنیے صاحب، توجہ چاہوں گا مطلب پہ، بڑا مشکل تھا مطلب اس زمین میں۔ عرض کیا ہے کہ وہ لب کہ جیسے ساغر صہبا دکھائی دے، وہ لب
کہ جیسے ساغر صہبا دکھائی دے، جنبش جو ہو تو جام چھلکتا دکھائی دے، جنبش جو ہو تو جام چھلکتا دکھائی دے، وہ لب کے جیسے ساغر صہبا دکھائی دے، جنبش جو ہو تو جام چھلکتا دکھائی دے، چھلکتا دکھائی دے۔ اب یہاں سے غزل سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ جنبش جو ہو تو جام چھلکتا دکھائی دے، کہتا ہوں کہ دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب، دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب، قطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا دکھائی دے، دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب، قطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا دکھائی دے، قطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا دکھائی دے، دریا میں یوں تو ہوتے ہیں قطرے ہی قطرے سب، قطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا دکھائی دے۔ اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے، قطرہ وہی ہے جس میں کہ دریا، کیوں آئینہ کہیں اسے پتھر نہ کیوں کہیں، کیوں آئینہ کہیں اسے پتھر نہ کیوں کہیں، جس آئینے میں عکس نہ ان کا دکھائی دے، کیوں آئینہ کہیں اسے پتھر نہ کیوں کہیں، جس آئینے میں عکس نہ ان کا دکھائی دے۔ یہ آخری دو شعر آپ سب حضرات کی نظر عرض کیا ہے کہ جس آئینے میں عکس نہ ان کا دکھائی دے، کہتا ہوں کہ اس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے دعا کرو، اس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے دعا کرو، جس تشنا لب کو خواب میں دریا دکھائی دے، اس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے دعا کرو، جس تشنا لب کو خواب میں دریا دکھائی دے، اس تشنا لب کی، اس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے دعا کرو، جس تشنا لب کو خواب میں دریا دکھائی دے۔ عرض کیا ہے کہ کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، حضور عرض کیا ہے کہ کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، آنکھیں جو بند ہوں تو وہ جلوہ دکھائی دے، کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، آنکھیں جو بند ہوں تو وہ جلوہ دکھائی دے، کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، آنکھیں جو بند ہوں تو وہ جلوہ دکھائی دے۔ اور یہ میں آخری شعر اہل دبئی کی نظر کر رہا ہوں، میں پیش کر رہا ہوں ابھی۔ آنکھیں جو بند ہوں کیسی عجیب شرط ہے دیدار کے لیے، آنکھیں جو بند ہوں تو وہ جلوہ دکھائی دے۔ یہ تمام اہل دبئی کی نظر شارجہ کی یہ شعر خاص آخری شعر میرا غزل کا، عرض کیا ہے کہ کیا حسن ہے، جمال ہے، میں منتظر ہوں وہاں کا، کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے، کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا۔ ارشاد کیا حسن ہے، جمال ہے، کیا رنگ روپ ہے، وہ بھیڑ میں بھی جائے تو تنہا دکھائی دے۔ یہ غزل بھی سماعت فرما لیجئے۔
عرض کرتا ہوں کہ ایک غزل اس پہ لکھوں، دل کا تقاضا ہے بہت. ایک غزل اس پہ لکھوں، دل کا تقاضا ہے بہت. دل کا تقاضا ہے بہت، ان دنوں خود سے بچھڑ جانے کا دھڑکا ہے بہت. ان دنوں خود سے بچھڑ جانے کا دھڑکا ہے بہت. اور اب یہاں سے غزل سماعت فرمائیے. عرض کیا ہے کہ رات ہو دن ہو کہ غفلت ہو کہ بیداری ہو. رات ہو دن ہو کہ غفلت ہو کہ بیداری ہو، اس کو دیکھا تو نہیں ہے اسے سوچا ہے بہت. رات ہو دن ہو کہ غفلت ہو کہ بیداری ہو، اس کو دیکھا تو نہیں ہے اسے سوچا ہے بہت. اور اب یہ شعر بھی کنور صاحب موجود ہیں، میں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عرض کیا ہے کہ اس کو دیکھا تو نہیں ہے اسے سوچا ہے بہت. ملا فرمایا آپ سب حضرات بھی. عرض کیا ہے کہ تشنگی کے بھی مقامات ہیں، کیا کیا یعنی تشنگی کے بھی مقامات ہیں، کیا کیا یعنی کبھی دریا نہیں کافی کبھی قطرہ ہے بہت. تشنگی کے بھی مقامات ہیں، کیا کیا یعنی کبھی دریا نہیں کافی کبھی قطرہ ہے. تشنگی کے بھی مقامات ہیں، کیا کیا یعنی کبھی دریا نہیں کافی کبھی قطرہ ہے بہت. میرے ہاتھوں کی لکیروں کے اضافے ہیں گواہ، میرے ہاتھوں کی لکیروں کے اضافے ہیں گواہ. میں نے پتھر کی طرح خود کو تراشا ہے بہت. میں نے پتھر کی طرح خود کو تراشا ہے بہت. اور یہ شعر دیکھیں، محسوس کر لیں. یہ تو شعر سب سماعت فرمایا آپ نے. عرض کیا ہے کہ کوئی آیا ہے ضرور اور یہاں ٹھہرا بھی ہے. واہ. کوئی آیا ہے ضرور، ایک دعویٰ کر رہا ہوں، دلیل کتنی خوبصورت ہے داد چاہوں گا. عرض کیا ہے کہ کوئی آیا ہے ضرور اور یہاں ٹھہرا بھی ہے. گھر کی دہلیز پائے نور اجالا ہے بہت. کوئی آیا ہے ضرور اور یہاں ٹھہرا بھی ہے. گھر کی دہلیز پائے نور اجالا ہے بہت. ایک غزل اس پہ لکھوں، دل کا تقاضا. واہ واہ. عجب ہنر ہے